حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ ہند الولی، آپ جب اجمیر شریف کے اندر آئے نا تو آپ نے آ کر خیمہ لگا لیا۔ خیمہ لگا کر نا عصر کے بعد آپ نے جب دین کی تبلیغ شروع کی تو آپ عصر کی نماز کے بعد نا خیمے کے اندر بہت زیادہ زاروں کی تار ہونا کرنا، اور ایک بچہ عیسائی تھا جو کہ نوجوان تھا، تعلیم حاصل کر کے نا عصر کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے خیمے کے قریب سے گزرتا تھا۔ خواجہ صاحب اس وقت رو رہے ہوتے تھے تو گھر جا کے اپنی ماں سے کہتے ہیں، اماں جان 1 2 3 دن کتنے دن ہو گئے ہیں، میں جب خیمے کے قریب سے گزرتا ہوں نا وہ مسلمانوں کا جو بزرگ ہے نا وہ خیمے کے اندر بڑا دردناک انداز سے روتا ہے، سمجھ نہیں آتی وہ کیوں روتا ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا تو پوچھ لینا تھا اس سے کیوں روتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے خیمے کے اندر موجود ہیں، وہ عیسائی بچہ نوجوان تھا، آ کے حضرت خواجہ صاحب سے کہتے ہیں آپ کیوں روتے ہیں، عصر کے بعد کیوں روتے ہیں، بڑے آپ زاروں کی تار ہوتے ہیں، کیا مسئلہ ہے۔ حضور کہتے ہیں بیٹا وہ جو نا مجھے اپنے شیخ کی بہت یاد آتی ہے، میں نے ان کے ساتھ بڑا عرصہ کام کیا ہے، ان کے ساتھ رہا ہوں، اب مجھے ان کی بہت یاد آتی ہے، عصر کے بعد پھر میں بہت روتا ہوں اپنے شیخ کی یاد کے اندر، اپنے حضرت جی کی یاد کے اندر، اپنے پیر و مرشد کی یاد کے اندر بہت زیادہ روتا ہوں۔ وہ بچہ کہنے لگا یہ کس طرح کا رونا ہے، ہم نے تو یہ سنا تھا جب کوئی درد ہو کوئی تکلیف ہو تو تب روتے ہیں، آپ محبت کے اندر روتے ہیں، میں نے بھی رونا ہے۔ اس طرح کہنے لگا کہ میں نے بھی محبت کے اندر رونا ہے۔ آپ کہتے ہیں اس کے لیے 2 شرطیں ہیں، پہلی شرط یہ ہے کہ تم مسلمان ہو جا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ تم میرا مرید ہو جا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں اپنی ماں سے پوچھ کے آتا ہوں پھر میں آگے بتاتا ہوں۔ ماں کے پاس جاتا ہے، جا کے کہتے ہیں اماں جان جس طرح وہ بابا جی روتے ہیں نا مسلمانوں کے، میرا دل بھی کرتا ہے اس طرح رونے کو، تو وہ کہتے ہیں میری 2 شرطیں ہیں، مسلمان بھی ہو جا اور میرا مرید بھی ہو جا۔ ماں کہنے لگی بیٹا میں تجھے بچپن سے جانتی ہوں، بچپن سے میں تجھے جانتی ہوں، تیرے ذہن کے اندر جو بات آ جائے جب تک وہ حل نہ ہو تو اس کی جان نہیں چھوڑتا، جیسے وہ بابا کہتا ہے ویسے کر لے۔ آئے حضور کے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سلسلہ چشت کے تاجدار، آپ کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے، پھر مرید ہوئے۔ مرید ہونے کے بعد خواجہ صاحب کے ساتھ صبح کا کھانا کھانا، رات کا کھانا، صبح کی واک، سارا دن حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ساتھ اس بچے نے رہنا کرنا۔ جب آپ نے اپنی نظر کے ساتھ اس کی اندر کی صفائی کر دی نا اور اچھی طریقے سے اس کو جب تیار کر لیا، تیار کرنے کے بعد کہا بیٹا اب نا 3 دن کی تمہیں چھٹی ہے، 3 دن تم نے مجھے ملنے نہیں آنا۔ وہ بچہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اب خواجہ صاحب کے ہاتھ چوم کے دستبوسی کر کے گھر چلا گیا، جا کے صبح جب گھر پہنچا سارا دن حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی یاد آتی رہتی، اور ماں نے کھانا پکایا، آگے ماں نے نا اس کے لیے 3 روٹیاں پکاتی تھی، آج پہلی روٹی بھی نہ کھائی جائے۔ ماں کہتی بیٹا بتاؤ بات تجھے کیا ہے، کیا مسئلہ ہے۔ کہتا ہے اماں پتہ نہیں کچھ سکون نہیں مل رہا، بڑی بے چینی سی ہو رہی ہے۔ روٹی چھوڑ کے نا چھت پہ چلی گئی، چھت پہ چلا گیا، اور ماں بھی تھی، ماں کو کہاں نیند آنی تھی جب تک بیٹے کو نیند نہیں تھی آنی، ماں بھی چھت کے اوپر چلی گئی، بیٹے کو دیکھا، بیٹے کی آنکھوں کے اندر آنسو۔ ماں کہتی بیٹا ہوا کیا ہے، کہا ماں ایسے کرو حضور خواجہ معین الدین چشتی کے پاس جاؤ، جا کے کہو میرا دل بڑا بےتاب ہے، اس سے ملاقات تو کرے۔ ماں چلی گئی، جا کہتی ہے میرا بیٹا آپ کو بہت یاد کر رہا ہے، آپ کی یاد کے اندر آپ کو بہت زیادہ یاد کر رہا ہے، ملنے کی اجازت دے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ ماں سے کہتے ہیں ابھی تو 1 دن گزرا ہے، بیٹے کو 3 دن کی چھٹی ہے، 3 دن بعد ملنا ہے۔ دوسرا دن ہوا، بیٹے کو حضور خواجہ معین الدین چشتی کی بہت یاد آ رہی ہے، آنکھوں کے اندر زاروں کی تار آنسو۔ ماں کے قدم پکڑ لیے، کہا ماں جاؤ حضور کے پاس جاؤ، حضور خواجہ معین الدین چشتی کے پاس جاؤ، جا کر کہو اگر تو نے ملنے کی اجازت نہ دی میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، مجھے ملنے کی اجازت دے۔ ماں گئی، جا کہتی ہے بابا جان مجھے نہیں پتا اس کا آپ کے ساتھ کیا تعلق ہے، لیکن میرا بیٹا بڑا زاروں کی تار ہوتا ہے، اس سے ملنے کی اجازت دی جائے، اس سے ملے، میرا بیٹا بڑا پریشان ہے، میرا تو کلیجہ منہ کو آتا ہے جب وہ روتا ہے، اس سے ملے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کہتے ہیں آپ ماں ہے نا تو آپ ایسے کریں پھر بیٹے کو بھیج دیں۔ ماں بیٹے کو لے کر آتی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی آپ نا اپنے مریدین کو اسباق پڑھا رہے ہوتے ہیں، بچوں کو طالب علموں کو اسباق پڑھا رہے ہوتے ہیں،
وہ آ کے دور کھڑا ہو کے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی طرف دیکھتا رہتا ہے، ٹک ٹکی لگا کے نا دیکھتا رہا۔ جب آپ نے سباق پڑھا لے، آپ کی نا نظر جب نوجوان کے اوپر بڑی دانے مار کے رویا، بہت زیادہ رویا۔ جب رویا نا حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اس کو نا سینے کے ساتھ لگایا، لگا کے کہا بیٹا رات کو سوئے تھے؟ کہتا نہیں حضور میں آپ کی یاد میں بڑا رویا تھا، میں نہیں سویا۔ کہا میں بھی نہیں سو سکا تمہاری یاد کے اندر۔ پھر کہا بیٹا مغرب کا رات کو مغرب کے ٹائم کھانا کھایا تھا؟ کہتا بابا جی بالکل تھوڑا کھایا تھا۔ آپ نے کہا میں نے بھی بڑا تھوڑا کھایا تھا، تیری یاد تھی، تیری یاد تھی۔ پھر کہا بیٹے پتہ چل گیا نا محبت کے اندر کیسے رویا جاتا ہے، کس طرح روتے ہیں؟ وہ کہتا ہے جی بابا جی مجھے تو اب پتہ چل گیا ہے۔ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اس طرح محبت کو پھیلایا، محبت کو پروان چڑھایا۔ وہ خواجہ ہند الولی، اجمیر کے تاجدار، اجمیر کا بادشاہ، آپ کا 6 رجب المرجب کو عرس ہوتا ہے، آپ کا یوم وصال 6 رجب المرجب ہے، اور آپ کو پھول بہت پسند تھے۔ آپ اپنے مریدین سے کہتے تھے مجھے پھول دیا کرو، بے شمار مریدین آپ کے لیے پھول لے کر آتے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 6 رجب المرجب کو آپ کا انتقال وصال ہوا۔ اللہ آپ کی قبر کے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ یہ وہ ولی اللہ تھے جنہوں نے ہندوستان کے کونے کونے کے اندر دین کی تبلیغ پھیلائی، دین کو لوگوں کے گھروں کے اندر پہنچایا۔ یہ وہ بزرگ تھے، یہ وہ اللہ کے ولی تھے۔